الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی آگاہ نہیں فرماتا، ہاں جس رسول کو اس نے اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے اس کو وہ جتنا چاہتا ہے وہ غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ حل ہوا کہ اصالتاً غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی اور امام کو یا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے وہ جتنا عطا فرمانا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے، عام لوگوں کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ نبی اور امام وہ ہر وقت غیب کی خبریں جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جتنا اللہ تعالی چاہتا ہے اتنا امام یا نبی کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے۔ مثلا قیامت کے دن کے بارے میں خالق کائنات نے اپنے نبی سے یہی بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کب ہوگی؟ یسألونک عن الساعۃ، اے میرا حبیب وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، تو ان کو کہہ دینا کہ علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی قیامت کے ہولناکیاں، قیامت کے کیفیت کے بارے میں نبی پاک نے امت کو آگاہ فرما دیا، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جب بھی حضور سرور کائنات سے لوگ سوال کرتے کہ یا رسول اللہ قیامت پھر کب ہوگی، تو اللہ کے نبی ارشاد فرما دیتے علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کبھی فرما دیتے لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ تو بہرحال اس سے یہ ایک نتیجہ حاصل ہوا کہ اصالتاً علم غیب وہ صرف اور صرف اللہ ہی رکھتا ہے، یعنی غیب عندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ہو، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ تصور رکھنا کہ ہر وقت امام یا نبی غیب کا علم رکھتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مبارکہ ہے، اصول کافی باب الحجت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، وہ مغضبن، راوی کہتا ہے کہ حضرت بڑے ہی یعنی غضبناک حالت میں تھے۔ فلما آخذ مجلسہ قال، جب حضرت ایک مجلس میں تشریف فرما ہوئے، حضرت نے فرمایا یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب، مجھے حیرانگی ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آل محمد غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ما یعلم الغیب الا اللہ، ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ امام خود فرما رہے ہیں کہ ہم علم غیب نہیں رکھتے، صرف اور صرف علم غیب رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی رکھتا ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، حدیث میں ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الامام یعلم الغیب فقال اللہ، کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول امام غیب کا علم رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ولیکن اذا اراد ان یعلم الشیء علمہ اللہ ذلک، جب امام چاہتا ہے کہ میں کسی غیب کو جانوں تو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے شیعہ کا عقیدہ اس بارے میں کتنا واضح ہے کہ جب امام ارادہ کرتے ہیں کسی غیب کو جاننے کا تو اللہ ان کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اصالتاً وہ اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے، اپنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نبی اور امام کو علم غیب سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم آگے والے پیغام میں بتائیں گے
حضرت امیر علیہ السلام نے ایک دفعہ کوئی غیب کی خبر دی تو کسی نے کہا کہ آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، یہ صرف اور صرف خدا کی عطا ہے۔ یعنی امام نے خود اعتراف فرمایا۔ تو لہذا جب امام فرماتے ہیں کہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کچھ چیزیں عطا فرما دیتا ہے، تو پھر ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ائمہ اہل بیت نے خود عقیدہ ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔